یہ سڑتے نے پتہ نہیں کیوں میری دی سمجھ تو باہر ہے. اللہ انہاں نوں ہدایت دے. ہن میری قسمت میرے نال ہے, میں فرید دا ملنگ ہاں, علی دا ملنگ ہاں, تے مولا میرے تے مہربان ہے. میں اپنی اپنی قسمت دی گل ہے, میرا کی قصور ہے دسو ہے. اج میں گل کرنی تھی, مینوں ایویں شکیل قادری نے وٹ چڑھا دتا ہے کہ خدا دا واسطہ ہاتھ جڑے نے, کوئی ہور کام کرو, نعت خانہ تو ٹلو, کوئی ہور لوکاں نوں ہدایت دیاں گلاں سمجھاؤ. نعت خانہ تو جنوں تقریر نہیں آندی وہ نعت خانہ دے خلاف شروع ہو جاتا. دسو ساڈا قصور کی ہے؟ کہتے ہو سڑتے ہو ہم سے, کون سڑتا ہے تم سے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفلوں سے خوش نہیں ہے. حضور کے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہو. جس آدمی کو داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں, جو آدمی سیدھا دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا, کیا نسبت اس کی؟ پیسے کمانے کے لیے تم مراسیوں کے پاس بیٹھتے ہو, سر راگ الاپ سیدھے کرتے ہو, ڈھولکیوں کی تھاپ پہ تم جو ہے وہ اپنے راگ سیدھے کرتے ہو, اور یہ سارا کچھ کر کے تم کہتے ہو میں بابا فرید کا مرید ہوں, کوئی کہتا ہے میں غوث اعظم کا مرید ہوں. پچھلے دنوں ایک ایسی نعت خواں کی بلکہ نعت خون کی ویڈیو دیکھی. ایک فلیکس کا ڈیزائن تھا, اس میں لکھا تھا فلاں فلاں فلاں, آگے قادری, اور دوسری جانب وہ ایک جگہ مجرا کر رہا ہے, ٹھمکے لگا رہا ہے, اور پیچھے کوئی بےہودہ سا گندا گانا لگا ہوا ہے. آگے چل کے جب دیکھا کہ اب میری ٹھکائی ہوگی, میری چھترول ہوگی, فوراً کہنے لگا بابا خادم حسین عشق پیدا کر رکھا ہے. تمہارا کیا تعلق ہے کمینوں؟ جو آدمی برائیاں کرتا ہے, بد عقیدگیاں کرتا ہے, بد عملیاں کرتا ہے, ٹھگی بازیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دین کے نام پہ مانگتا ہے, جب اس کے پول کھلنے لگتے ہیں تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لینے لگ جاتا ہے. تم تو محفلوں کے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے لنگروں کے شاپروں پہ مرنے والے لوگ ہو. تم تو نعت خوانی کے اوپر آنے والی ویل پہ لڑنے والے لوگ ہو. ان حرکتوں سے باز آ جاؤ, یہ درست عمل نہیں. اس طرح کی بد کلامیاں, بد زبانیاں اگر تمہاری جاری رہیں تو تمہارا اسٹیجوں پہ چڑھنا محال کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دینی ادارے میں ایک بچہ جو بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, استاد اس پہ محنت کرتے ہیں, اسے قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں, پھر قرآن حفظ کرواتے ہیں. قرآن حفظ کرنے کے بعد اسے قرآن کے قواعد و ضوابط تجوید کی صورت میں پڑھائے جاتے ہیں. پھر اسے درس نظامی پڑھایا جاتا ہے جس میں تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, علم کلام, علم منطق, علم فلسفہ, بلاغت, صرف و نحو, علم فقہ, بہت سارے علوم. کئی سال کی محنت کے بعد وہ بچہ عالم دین بن کے معاشرے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے, اور پھر اس کی زندگی مجاہدات سے گزرتی ہے, ریاضات سے گزرتی ہے, مشقتوں سے گزرتی ہے, تبلیغ دین میں صرف ہوتی ہے, مخلوق کے مسائل سننے میں, ان کے مسائل سن کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے میں صرف ہوتی ہے, فتاوی جات جاری کرنے میں صرف ہوتی ہے. پھر جا کے کوئی شخص مفتی کہلاتا ہے, اور پھر ان میں سے جب اللہ رب العالمین کسی کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے تو اسے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. گزشتہ دنوں حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی میں کسی ایک جگہ محافل نعت کے سلسلے میں اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو پروگرام جو ہیں 2 گھنٹے سے زائد نہیں ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ ہے کہ سنجیدگی قائم رہے, نعت خوانی کی ایک لمٹ ہو, واعظ و نصیحت پہ زیادہ وقت صرف ہو تاکہ آنے والوں کو کوئی قرآن ملے, کوئی حدیث ملے, کوئی جینے کے اصول اور ڈھنگ ان کو سمجھ آئے. اسی ضمن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان نے ایک درد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں اب تو باقاعدہ طور پہ ریٹ چلتے ہیں, اور ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے آج تک سب سے زیادہ جو نعت خوانی سے پیسے ملے ہیں وہ ایک محفل سے 25 لاکھ روپے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت مفتی اعظم کن کی بات کر رہے ہیں. عالم ربانی جب بات کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک کی ذات کو اشارہ کروں اور اس کو نشانہ بناؤں. عالم ربانی اصلاح معاشرہ کے لیے بات کرتا ہے, اس لیے کہ وہ انبیاء کے علوم کا وارث ہوتا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا, فکر کا وارث اور امین ہوتا ہے. حضرت مفتی اعظم نے اصلاح معاشرہ کے لیے اور اصلاح محافل نعت کے لیے بات فرمائی. کچھ دن گزرے کہ ایک اسٹیج پہ بلی تھیلے سے باہر نکلی اور پاک پتن کا ایک لچا اور لفنگا اور بےہودہ انسان, جس کے بارے میں مجھے لوگوں سے جو کچھ معلومات ملی وہ یہ تھی کہ اتنا بد کلام ہے, اتنا بد زبان ہے, اتنا لغو کلام کرتا ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. شہباز قمر نامی آدمی, ایک شعر پڑھا اس نے, اور شعر پڑھ کے کہنے لگا اگے لوکی ساڈے تے فتوے لاندے نے, مولوی ساڈے تے فتوے لاندے نے, اور وہ یہ کہندے نے جی کہ انہیں اتنے لاکھ فلانی محفل چو لے لے, اتنے لاکھ فلانی محفل چو لے لے. آگے بد کلامی کرتا گیا, بد زبانی کرتا گیا, بہت سارے ایسے جملے اس نے کہہ دیے جو قابل برداشت نہیں. کہنے لگا یہ سڑتے ہیں مجھ سے, اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ بدبخت آدمی, وہ بد کلام آدمی, سڑتا تو بندہ اس سے ہے جس میں کوئی کمال ہو, منگتوں سے کون سڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے اس طرح کے کلام سنانا کہ جو شیعہ کے ہاں پڑھے جاتے ہیں, اہل تشیعوں کے ہاں پڑھے جاتے ہیں, روافظ کے ہاں پڑھے جاتے ہیں, یہ کلام تم نے ہی تو پڑھا تھا
شیعوں کے بعد آل سنت کے سٹیج پہ سنیوں کی محفل میلاد میں سنیوں کے ہاں مولا میرا بھی گھر ہوئے تو اتے علماء دی چھا ہوئے، یعنی تم تو شیعیت کو پروموٹ کر رہے ہو، اور شیعیت کو پروموٹ کر کے پھر تم ہمارے اسلاف پہ، ہمارے بزرگوں پہ، ان مقدس نفوس پہ انگلی اٹھاتے ہو کہ جن کی خدمات اتنی ہے کہ تم جیسے کروڑوں بھی ایک طرف رکھے جائیں تو ان کے قدموں کی خاک جو ہے وہ تم سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب میرے استاذ نہیں، جن بزرگوں کے پاس وہ پڑھتے رہے ہیں، میں بھی انہی بزرگوں کا خدمت گزار ہوں اور انہیں سے فیض حاصل کیا ہے۔ میرے استاذ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کل کو کہ جناب پیر صاحب جو ہیں ان کے استاذ ہیں حضرت مفتی صاحب، تو اپنے استاذ کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ میں عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر جو صفات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے بارے میں تو لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم وہ نہیں کہنا چاہتے جو تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تمہارا اور تمہارے رب کا۔ تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں، تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہم اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتے۔ تمہاری مجلس کیسی ہوتی ہے، تمہاری تنہائی کیسی ہوتی ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن تم جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہو اور دوسری جانب مقابلے میں علماء ربانیین پہ ٹونٹ کر رہے ہو، کہتے ہو سڑتے ہو ہم سے، کون سڑتا ہے تم سے؟ ہم تو روتے ہیں اپنے مسلک کے لوگوں کی حالت زار پہ کہ کیسے بدوؤں کو انہوں نے اپنے سٹیجوں پہ چڑھا رکھا ہے۔ جو کچھ آج سٹیجوں پہ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی صاحب نظر آدمی ہو اور وہ مراقبہ کرے اور اللہ رب العالمین اس پہ حال منکشف فرما دے تو وہ دیکھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفلوں سے خوش نہیں ہیں۔ حضور کے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے جس سٹیج پہ بیٹھنے والے جو ہیں ان کے عقیدے درست نہ ہو، ان کے دلوں میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا بغض ہو، علماء ربانیین کی توہین کرنے والے ہوں، بے نمازی ہوں، بد عمل ہوں، داڑھی منڈے ہوں، اور پھر کہتے ہیں میری نسبت جو ہے وہ بابا فرید کے ساتھ ہے، میں بابا فرید کا ملنگ ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے تمہاری، ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہو۔ جس آدمی کو داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں، جس آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جو آدمی سیدھا دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیا نسبت اس کی؟ پیسے کمانے کے لیے تم مراسیوں کے پاس بیٹھتے ہو، سر راگ الاپ سیدھے کرتے ہو، ڈھولکیوں کی تھاپ پہ تم جو ہے وہ اپنے راگ سیدھے کرتے ہو، اور یہ سارا کچھ کر کے تم کہتے ہو میں بابا فرید کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ایسی ہی نعت خواں کی بلکہ نعت خون کی ویڈیو دیکھی، ایک فلیکس کا ڈیزائن تھا، اس میں لکھا تھا فلاں 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 آگے قادری، اور دوسری جانب وہ ایک جگہ مجرا کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے، اور پیچھے کوئی بےہودہ سا گندا گانا لگا ہوا ہے، خدا جانے مجھے تو الفاظ بھی یاد نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے قادری۔ اصل یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے بزرگان دین کے نام کے لاحق کے اپنے ساتھ لگا کے اپنی بدعقیدگیوں کو چھپا رکھا ہے، بد عملیوں کو چھپا رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقشبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، اور پھر مغلظات بکتا رہا، بکواسات کرتا رہا۔ آگے چل کے جب دیکھا کہ اب میری ٹھکائی ہوگی، میری چھترول ہوگی، تو فوراً کہنے لگا بابا خادم حسین، بابا خادم حسین نے عشق پیدا کر رکھا ہے۔ اور بابا خادم حسین تو وہ تھا کہ جو میرے والد گرامی حضور فنافر رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے، جس رکشے میں بیٹھ کے آتے، اس رکشے والے کو جو نوٹ عطا فرماتے بقایا واپس نہ لیتے، فرماتے تم رکھ لو۔ بابا خادم تو سخی آدمی تھا، جامعہ نظامیہ میں پڑھانے کے لیے آتے، لوہاری گیٹ پہ آ کے رکشہ رکتا، وہاں اترتے، اور وہاں سے لے کے جامعہ نظامیہ تک جتنے مانگنے والے فقیر گدا بزرگ بیٹھے ہوتے سفید پوش، ان کی خدمت کرتے جاتے، ان کو عطا کرتے جاتے۔ خادم حسین تو بہت سخی طبیعت کا۔ تمہارا کیا تعلق ہے کمینوں؟ اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، جو آدمی برائیاں کرتا ہے، بد عقیدگیاں کرتا ہے، بد عملیاں کرتا ہے، ٹھگی بازیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دین کے نام پہ مانگتا ہے، جب اس کے پول کھلنے لگتے ہیں تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لینے لگ جاتا ہے، ان کے نام کے نیچے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم تو محفلوں کے سٹیجوں پہ بیٹھ کے لنگروں کے شاپروں پہ مرنے والے لوگ ہو، تم تو نعت خوانی کے اوپر آنے والی ویل پہ لڑنے والے لوگ ہو۔ تمہارا کیا تعلق ہے خادم حسین رضوی سے، اور تمہارا کیا تعلق ہے علامہ الیاس قادری سے؟ اس طرح کے نام نہ لو، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ درست عمل نہیں۔ اس طرح کی بد کلامیاں، بد زبانیاں اگر تمہاری جاری رہیں تو تمہارا سٹیجوں پہ چڑھنا محال کر دیں گے۔ مت خیال کرنا کہ تمہارے لیے آسان ہوگا کہ تم کسی بھی جگہ جا کے بکواسات کر دو، تمہارے لیے سٹیجوں پہ چڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میں اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس طرح کے لچوں اور لفنگوں کو ہرگز نہ بلائیں۔ بد عمل، بد کردار، بد زبان، بد کلام، تنہائیاں ان کی ناپاک، خدا جانے کس کس حالت میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور پھر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سٹیج پہ جس سٹیج پہ کھڑے ہو کے جھوٹے عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اس سٹیج پہ کھڑے ہونے کے 4-4 لاکھ روپے انہوں نے فیس مانگی ہوتی ہے، اور بلانے والے بھی وہ عیاش لوگ جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر رکھا ہوتا ہے، سال میں ایک بڑی محفل انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اور ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے معاشرے میں۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اس طرح کے 2-4-5 نعت خوان بلائے، کوئی بھیک منگے خطیب بلا لیے، کوئی نقیب بلا لیے، اور بلا کے جو ہے وہ اپنی چھاپ چڑھا لیتے ہیں عشق رسول کی، اور سارا سال اسی چھاپ کے نیچے پھر وہ معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ علمان الفیظ بتانے کے قابل نہیں۔ ہماری زبان جلتی ہے، دل کڑتا ہے ہمارا، کیسے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دیں۔ باز آ جاؤ،
توبہ کرو اپنے اس رویے سے۔ اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے کوئی محفل میلاد 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں تھوڑا سا ہلکا ذکر ہو، اس کے بعد 1 آیت 2 آیات کی تلاوت ہو، اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے 2 سے 3 اشعار اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے 2-4 اشعار بس پڑھے جائیں۔ اس کے بعد واعظ و نصیحت کیا جائے، اور درس و تدریس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے، دعا ہو جائے، لنگر شریف کھلایا جائے، مہمانوں کی اجازت دی جائے۔ میں ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک محفل میں گیا، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا تیز ساؤنڈ لگا رکھا تھا، اور نقیب صاحب جو ہیں صحیح فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم پاکستان کی، یہ نقیب نقب لگاتے ہیں۔ نقیب صاحب مائک ہاتھ میں ہیں اور آنکھیں بند ہیں اور شور مچا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، چنگھاڑتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنی درد شروع ہو گئی میرے کان میں کہ میں نے ٹیشو پیپر نکالا اور کان میں رکھا، اور میں نے محسوس کیا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے۔ میں نے بالآخر ان سے کہا، بھائی خدا کے لیے کچھ ساؤنڈ ہلکا کرو، آگے ڈبے ادھر ڈبے، اسٹیج چھوٹا سا اسٹیج 6 ڈبے اس پہ لگا رکھے ہیں، اور وہ چنگھاڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں، بے ہنگم گفتگو، بے ربط گفتگو، کوئی نصیحت نہیں، کوئی پیغام نہیں اس میں امت کے لیے، صرف شور شرابہ، چینگ چنگھاڑ، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا میں جوان آدمی ہوں، صحت مند آدمی ہوں، اس کے باوجود میں فیل کر رہا ہوں میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے۔ جو اسٹیج پہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہوگا، ہارٹ پیشنٹ بیٹھا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ خدا کے لیے ترس کھائیں امت پہ، خدا کے لیے ترس کھائیں، خدا کے لیے رحم کریں اہل سنت پہ۔ میری قوم 2 گھنٹے سے کوئی پروگرام زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مستند علماء کو بلائیں، اور نقابت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے تلاوت کرنی ہے اس نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ جس نے نعت پڑھنی ہے اس نے آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنی ہے، آقا علیہ السلام کی تعریف ہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ جس نے واز کرنا ہے اس نے اللہ اس کے رسول کے دین کو بیان کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کا دین ہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ کوئی ضرورت نہیں نقیبوں کی، اور کوئی ضرورت نہیں رسمی نعت خانوں کی۔ اپنے بچوں کو تیار کریں، وہی قرآن پڑھیں، وہی آقا علیہ السلام کی نعت پڑھیں، علماء کو بلائیں، صحیح العقیدہ مستند علماء، ان کو بلا کے واعظ و نصیحت کروائیں، 2 گھنٹے میں پروگرام ختم۔ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دے گا، آپ کے عمل میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اور آپ کی مجلس میں آنے والے لوگ انشاءاللہ باعمل بن کے اٹھیں گے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، فی الحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کی حالت ظاہر پہ رحم فرمائے، اور ایسی گدوں سے اہل سنت کے عقیدے کو محفوظ فرمائے، اور اہل سنت کے اسٹیجوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔